حضرات، ایک سوال اور ہے اسی سلسلے میں، گرچہ اس کا تعلق قرآن سے کم ہے لیکن مسئلہ ہونے کی وجہ سے قرآنی تعلیمات اور احکامات میں وہ بھی شامل ہے۔ وہ اس طرح سے شامل ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہوا یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا تو اس وقت کافی عرصے تک روزہ کا تعلق سونے سے تھا۔ سورج غروب ہوا، روزہ افطار کر لیا، سحر کا کوئی انتظام نہیں، اعتبار نہیں تھا۔ اب افطار کر لینے کے بعد آدمی کو جب بھی نیند لگ گئی اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اور اس میں بہت سارے پھر واقعات پیش آئے۔ انسان نیند لگ گئی، اس کو بیوی کی ضرورت تھی، صبر نہ کر سکا، بیوی سے ہم بستری کر لیا، جنابت لاحق ہو گئی اس کو۔ اب سوچتا ہمارا تو روزہ شروع ہو گیا تھا، یہ بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ انسان کھانا کا انتظار کرتے کرتے اونگ لگ گئی، سو گیا، دن بھر بھوکا تھا، سو گیا، پھر اس کا روزہ شروع، اب کھا نہیں سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب زیادہ تکلیف لوگوں کو ہوئی تو آیت نازل کی سورۃ البقرہ کی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یہ آیت نازل کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگوں سے خیانت ہو جاتی تھی، برداشت نہیں کر پاتے تھے، کچھ لوگ کھا بھی لیتے، بیوی سے ہم بستری بھی کر لیا، بیوی کہتے میں سو گئے، نہیں تم سوئی نہیں تو ویسے اونگ لگ گئی تھی، یہ سارے مسائل اللہ فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم لوگ کیسی غلطی کر رہے ہو، فتح علیکم، چلو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے لیے الرفث الی نسائکم، بیوی سے ملنا، ہم بستری کرنا، اپنی خواہش پورا کرنا، کھانا پینا مغرب کے بعد سے روزہ افطار کرنے سے اللہ نے حلال کیا ہے، یہاں تک کہ پوری رات جب تک سحر کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ اب پوری رات میں انسان کھانا پینا، بیوی سے ہم بستر ہونا، ساری چیزیں اللہ نے حلال قرار دے دیا۔ ابتدا میں جو سخت پابندیاں تھیں اللہ نے اس کو اٹھا دیا۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے جو رمضان میں بہت سارے لوگوں کو پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان مرد ہو یا عورت اس کو جنابت لاحق ہوئی، اٹھا جب سحر کے لیے، نیند لگ گئی، نہا نہیں سکا، غسل نہیں کر سکا، پاک نہیں ہو پایا، یا اٹھا تو وقت کم ہے، عورت ہے، لازمی چیز ہے، عورت کے ذمہ پوری سحر تیار کرنی ہے، پوری سحری کی تیاری، پکانا، کھانا، ساری چیزیں، پورے گھر والوں کی ذمہ داری۔ اب اگر وہ نہانے کے لیے بیٹھ جائے، پاک ہونے کے لیے، تو ہو سکتا ہے ٹائم نکل جائے، ادھر لیٹ ہو جائے۔ انسان مرد ہو یا عورت رمضان کے مہینے میں اگر اس کو جنابت لاحق ہو گئی، ہم بستری کر لیا اور نہانے کا ٹائم نہیں ملا، تو اٹھ کر کے اسی ناپاکی کی حالت میں اچھی طرح سے سحر کر لے، کھا لے، پی لے۔ اگر کھاتے پیتے اذان فجر بھی ہو گئی تو کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں، اذان بس نماز فجر کے پہلے پہلے نہا کر کے نماز فجر کے لیے چلا جائے بس۔ اس مسئلے میں بہت زیادہ لوگ الجھ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور کبھی روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ہم ناپاک سے غسل نہیں کر سکتے، روزہ کیسے؟ نہیں، اگر آپ نے ناپاکی آپ کو روزہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے ناپاکی لاحق ہو چکی تھی، اس کے بعد روزہ شروع ہو رہا ہے، تو اگر روزہ شروع ہو رہا ہے اور آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اذان کے بعد بھی اگر آپ ناپاک رہیں گے تو روزے پہ کوئی اثر نہیں، بس آپ نماز کے پہلے غسل کر لیں، تاخیر نہ کریں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جنابت لاحق رہتی، آپ سحر کر لیتے، اسی جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں آپ سحر کر لیتے، اور پھر سحر کرنے کے بعد جب نماز کے لیے جانے لگتے آپ غسل کر لیتے۔
یعنی نبی علیہ السلام بالکل آخری وقت میں سحر کرتے، سحر کی اذان فجر ہو گئی، روزہ شروع اور آپ جنابت کی حالت میں ہیں۔ آپ نے روزے کو بیکار نہیں کیا، روزہ باطل نہیں بتایا، بلکہ آپ نے ایک سنت قائم کر دی کہ ہاں روزہ انسان کا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم بستری اور جنابت کی ہے اس وقت جبکہ اس کے لیے حلال تھا، ابھی روزے کا وقت شروع نہیں ہوا تھا۔ پاکی سحر کے لیے شرط نہیں ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں انسان نے سحر کر لیا، کوئی اثر روزے پر نہیں پڑتا۔ اب اگر ناپاکی کی حالت میں سحر کر لیا اور روزے کا کچھ حصہ بھی شروع ہو گیا اور غسل نہیں کیا تھا، روزے کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد تب ناپاکی رہا، جب بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اذان سحر کا وقت ختم ہوا، روزہ تو شروع ہو گیا، نبی علیہ السلام نے سحر کیا، کھانا کھایا، ناپاک تھے، ادھر اذان فجر ہو گئی، اب تو روزہ شروع ہو گیا، 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ، اب یہ تو روزہ گزر گیا، روزے کا 10 منٹ 12 منٹ ختم ہوا اور روزے دار ناپاک جنابت سے ہے، کوئی روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ نبی علیہ السلام نہاتے، غسل کرتے جنابت کا اور جا کر کے نماز پڑھا دیتے۔ تو اس لیے یہی معاملہ عورتوں کا بھی ہے۔ مثال کے طور پر جنابت کے علاوہ ایک عورت حالت حیض سے تھی، رات کو اس کا حیض ختم ہو گیا، ناپاک ہے، غسل اس پر ضروری ہے، ادھر سحر کا وقت آ گیا، اگر وہ عورت اسی ناپاکی کی حالت میں سحر کر لے، روزے کی نیت کر لے اور سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر پڑھنے سے پہلے کبھی بھی غسل کر لے گی، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس نے سحر کر لیا ہے، جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں سحر کیا، اور سحر کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ یہ عورت کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کا نفاس بند ہوا، ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، رات کو بند ہو گیا، رات کو ختم ہوا، عورت بیچاری غسل کرنا چاہتی ہے، غسل نہیں کر سکی، سحر کی تیاری، پکانا کھانا، اب وہ عورت ناپاکی کی حالت میں سحر بھی پکا رہی ہے، سحر بھی کر رہی ہے، اگر اس نے روزے کی نیت کر لیا، سحر کر لیا ناپاکی کی حالت میں، اب اگر فجر کے پہلے وہ نہا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس کا پورا ہو گیا، گرچہ سحر اس نے ناپاکی کی حالت میں کیا، اور سحر کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہم نے بتائی ہے۔ اسی طرح سے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے، ان کو بھی جانا چاہیے، جو غیر شادی شدہ رہتے ہیں، کبھی وہ سوتے ہیں رمضان کی راتوں میں، شیطان نے ان کو خواب دکھلایا، کچھ غلط مناظر آئے، جس کی بنا پر ان کو جنابت لاحق ہو گئی۔ اگر اسی ناپاکی کی حالت میں وہ سحر کر لیں گے اور اذان فجر کے بعد نماز کے لیے غسل کر کے چلے جائیں تو ان کے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ اور یہیں لگے ہاتھوں ایک مثال اور ایک مسئلہ اور بتا دیں، جو بہت زیادہ سوال آتا ہے اور کرتے ہیں بہت سارے نوجوان، روزے کی حالت میں، رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں سو گئے، اگر ان کو یہ جنابت لاحق ہو گئی، خواب دیکھا، شیطان نے کچھ غلط مناظر دکھائے، ان کو جنابت لاحق ہو گئی، اب غسل فرض ہو گیا، تو بہت سارے نوجوان مسئلہ معلوم نہ ہونے کو روزہ توڑ دیتے، کہتے ہم نے روزہ توڑ دیا، روزہ نہیں، ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ یہ قصدن آپ نے نہیں کیا، یہ نیند میں ہوا، اور نیند میں جو غلطی ہوتی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر رکھا ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے حساب سے غسل کر لیں اور روزے کو پورا کریں، نماز کے لیے نماز کی پابندی کریں، نہ نماز چھوڑیں اور نہ تو روزہ ترک کریں۔ اس طرح کے چند مسائل اس سے جڑے ہوئے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ اب ایک بڑا اہم مسئلہ اور قرآنی آیات پر آئے گا، اللہ تعالی ہمیں اس پر بھی گفتگو کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔